انہیں کی لب لہجے کے لکھی گئی ہے. مطلب یہاں اتنا جملہ اتنا سخت ہے سمجھ میں تو نہیں آیا لیکن مزہ ہوتا ہے لطف ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے جب پڑھ رہے تھے لگتا ہے اتنا خوبصورتی اتنا حسن اتنا انداز اور اتنی نکھار پا رہا ہے ان کا آواز میں ہو گیا. میں اللہ کو دعا کروں گا اللہ ان کے سینے میں نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے زبان میں حسن کرے. آمین. آئیے مسلسل کر مدینے کے تاجدار احمد مختار زمانے کے غمگسار ہاشمی سرکار کائنات کے اولین فصل بہار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پیش کریں. لیکن اس سے پہلے ضرور ہم سب پڑھتے ہوئے کام آپ کو ضرور پڑھیں سچائی سے سوچتے ہو کہ چاہے پرانے کون کیا سوچتے ہیں کیا نیت سے پڑھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں حدیث میں حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ پر محبتوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھا میں اس کو سنتا بھی ہوں اور اس کو پہچانتا بھی ہوں. میں اس کو سنتا بھی ہوں اور اس کو پہچانتا بھی ہوں. بڑے بڑے ڈاکٹرز بڑے بڑے انجینئرز بڑے بڑے وکلا بڑے بڑے ججز بڑی بڑی سائنٹسٹ کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے مگر مدینے والے کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے جب بھی درود پڑھیں تو یہ نیت ضرور بنا لیں دل میں خلوص پیدا کر لیں اور آقا علیہ السلام کی صلاۃ والسلام کی محبت میں سرشار ہو کر درود چھوٹا ہو لیکن نیت کرو. چھوٹا نہیں بات ہے جملہ چھوٹا اچھا نہیں ہوگا مطلب مختصر درود بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور جی لگا کر محبتوں کے ساتھ ضرور بات کریں. اللهم صل على سيدنا صفينا وحبيبنا مولانا محمد کلام اعلیٰ حضرت آپ بھی میرے لیکن اس کے ساتھ ہو چکے. اب آپ نام سکتے ہیں کہ آپ پڑھنا ہی میرے ساتھ ایک جملہ دہرائیں گے. یا نبی 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 یا مسلسل سلام چلا ہے اور ملاد کرنے کا تو اس کے جواب یاد ہو جاتی ہے. یا نبی 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 سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور سب چمک
یا نبی 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 جو میں کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر کہ یا نبی جو میں کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی اور آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی یا نبی 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 انگلیوں کے اشاروں سے ملتی نجات اور اشاروں سے باتوں کو ملتی حیات انگلیوں کے اشاروں سے ملتی نجات اور اشاروں سے باتوں کو ملتی حیات جن کے تلووں کا دھون ہے آبے حیات جن کے تلووں کا دھون ہے آبے حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی اور اس گھرانے کا جب سے میں نوکر بنا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر بنا سب سے اچھی میری نوکری بن گئی یا نبی 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 صلی اللہ سیدنا صفینا و حبیبنا مولانا صلو علیہ السلام و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کم وقت کیونکہ حضرت تشریف لے آئے ہیں میرے رب کی نعمت ہو 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 ہے سونا مقدر چل اس کو جگا لے ہے سونا مقدر چل اس کو جگا لے وہاں چل جہاں بٹ رہے ہیں اجالے وہاں چل جہاں بٹ رہے ہیں اجالے ہے سویا مقدر چل اس کو جگا لے وہاں چل جہاں بٹ رہے ہیں اجالے مصطفیٰ پر
جبیں کو جھکا لے یہ کہہ یا نبی ظلمتوں سے بچا لے یہ کہہ یا نبی ظلمتوں سے بچا لے چمک تجھے سے پالے ہے سب پانے والے چمک تجھے سے پالے ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا بے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا بے چمکانے والے سراج نبوت ہو تم میرے رب کی نعمت ہو تم میرے آقا میرے رب کی نعمت ہو تم میرے مولا میرے رب کی نعمت ہو تم اور یہ شکل ہے کہ مدینے میں رونا وہیں پر مچلنا ادب اور محبت کے سانچے میں ڈھلنا ادب اور محبت کے سانچے میں ڈھلنا وہیں پر فقیروں کی مانند چلنا وطن آ کے کیوں دشت افسوس ملنا وطن آ کے کیوں دشت افسوس ملنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کے زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے حضرت الحاج سرفراز احمد خادمی صاحب وہ آئے اور اپنی تقریر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرفراز مولانا کوہڑ بھی جسے بیٹھ کر جاتے ہیں لہٰذا نا جسے بیٹھ کر اس کا معاملہ اپنا تعصب کا بازار بند ہے اس وقت بہت زیادہ. ابھی جہاں سے تقریر پر جا رہے ہیں وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پرشاسن کا انتظام ہمارے یہاں تو الحمد للہ روڈ پہ
سستی ہے، ہماری اپنی خامی ہے، ہماری اپنی غلطی ہے۔ اب ہم میلاد مصطفیٰ کی محفلوں میں کچھ کڑوی باتیں بھی آ جائیں گی تو آپ برداشت کیجیے۔ میلاد مصطفیٰ کی محفلوں میں بیٹھ کے موبائل چلائیں گے تو اللہ کے نبی دوبارہ ہم کو بلائیں گے؟ اگر میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بھی بیٹھ کے ہم موبائل چلائیں گے، کیونکہ میلاد کی محفل میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول بلاتے ہیں وہی آتا ہے۔ اب ایک مرتبہ آپ کو اللہ کے رسول نے بلایا، آپ آ کے موبائل چلانے لگے، یا آپ کو بلایا آپ آ کے ایک دوسرے سے گپ کرنے لگے، یا آپ کو بلایا تو آپ آ کے مراقبہ میں چلے گئے، یا آپ جو ہے چھپنے لگے، تو میرے بھائی دوبارہ کیوں بلائیں گے آپ کو؟ پھر کیسے ہوگا؟ کریں گے تم ایسے نہیں سنتے تو ایسے سنو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ میلاد مصطفیٰ کی محفلوں میں عشق اور محبت کا ثبوت پیش کریں، دکھائیں جذبہ کہ ہم میلادی لوگ، کون لوگ؟ بولیے نا، میلادی لوگ، یہ سوشل ڈسٹینسنگ زبردست ہے۔ آ جاؤ بھیا، پیچھے والے بھائی ذرا آگے آ جاؤ، سوشل آگے بڑھیے۔ اونچا گیم ہے، بڑا گیم ہے، لمبا گیم ہے، ہم لوگ کی سمجھ سے باہر گیم ہے۔ یہ سب منسٹر لیول کے گیم بھی نہیں ہے، یہ اس سے بھی اوپر ہے۔ بات سمجھنا ہے، یہ سب منسٹر لیول کا بھی نہیں ہے، نیتا تو چھوڑو، پولیس میں چھوڑو، یہ اوپر جو گیم ہے ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کرونا آیا 20 تاریخ کو اور 3 مہینہ پہلے اس کی دوا بن چکی ہے، سمجھ رہے؟ 6 مہینہ پہلے اس کا انجیکشن ریڈی ہو چکا ہے، یعنی جو ہم لوگ کو معلوم بھی نہیں تھا کرونا کس چڑیا کا نام ہے، تب فیکٹری میں اس کا انجیکشن تیار ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے زیادہ انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بس دل میں نبی کی محبت پیدا کرو اور ایک بات ذہن نشین کر لو کہ موت کا وقت مقرر ہے، جس دن ہوگا چلے جائیں گے، جس دن ہوگا چلے جائیں گے، اور جس بیماری سے موت لکھی ہوگی اسی بیماری سے جائیں گے، جس انداز میں ہوگا اسی انداز میں جائیں گے، اس سے الگ ادھر نہیں ہو سکتے۔ کائے کو دماغ میں ٹینشن پالنا ہے؟ جب جانا ہے تو ٹینشن کائے کو پالنا ہے؟ گولی مارو ٹینشن کو، آ جاؤ نبی کی محبت میں، نبی کی محفل میں آؤ، ذرا قریب قریب بیٹھو، کچھ مسکراہٹ کے ساتھ، تبسم کے ساتھ پیارے نبی کی پیاری باتیں سماعت کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیارے نبی کی پیاری باتیں، اگر دل میں جذبہ ہے شوق کا سننے کا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سماعت کیجیے، اور قرآن شریف کی روشنی میں، حدیث شریف کی روشنی میں، نہ لفاظی، نہ لفظوں کا تماشا، نہ لفظوں کا کھیل، نہ لفظوں کا گیم، ایسا کچھ نہیں۔ قرآن شریف کی روشنی میں، حدیث شریف کی روشنی میں چند منٹ اجازت ہے؟ بولے جی جی پیچھے والا بابو، تھوڑی دیر دیکھو، تھوڑی دیر ہم اپنے دل میں اترنا چاہتے ہیں، اپنے جملوں کے ذریعے سے، ہم آپ کے دل میں اترنا چاہتے ہیں، ہم اپنے الفاظ کے ذریعے آپ کے دماغ میں اترنا چاہتے ہیں، اتر کر کے عشق رسول کی شمع وہاں جلانا چاہتے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں اترنا چاہتے کہ آپ سے بابائی لوٹے، ہم اس لیے نہیں اترنا چاہتے کہ وہاں جا کر کے ہم اپنے بڑکپن کا احساس کریں، صرف اس لیے اترنا چاہتے ہیں کہ وہاں جا کے عشق رسول کی شمع روشن کرے، اور اگر وہاں شمع پہلے سے روشن ہو تو اس کی لو تیز کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ اجازت ہے تھوڑی دیر؟ جی پروردگار عالم کا ارشاد، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ کا ارشاد، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا احسان مومنوں پر، اللہ نے فرمایا اللہ کا احسان مومنوں پر۔ اور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ خالق، کم و بیش 18,000 مخلوقات، تو سارے کے سارے مخلوقات پر اللہ کا احسان ہے، سارے مخلوقات پر اللہ ہی کا احسان ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا، سب کو روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آج ہی ہم مدرسے میں اپنے شاگرد سے بات چیت کر رہے تھے، ایک ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو اتنی ہے، زیادہ سے زیادہ 1.5-2 فٹ کی مخلوق ہے، لیکن ایک ٹائم میں کم سے کم 20 کروڑ کا کھانا کھاتی ہے۔ ایک ٹائم میں
एक टाइम में 20 करोड़ हमारे रुपए के हिसाब से कम 20 करोड़ का खाना खाती और मेरा रब खिलाता है। मेरा रब खिलाता है। कैसे खिलाता है, किस अंदाज में खिलाता है, कैसे खिलाता है, वो रहने दो, ये तो हमारा नहीं है, कभी भी इंशाअल्लाह। लेकिन हमें बताना ये है कि अल्लाह का एहसान सब पर, हर मखलूक पर, और अगर इंसान में आ जाओ तो हर इंसान पर। इंसान के दिमाग में कितनी सेल्स है, एक एक सेल्स पर अल्लाह का एहसान है। इंसान की बॉडी में कितनी नसें हैं। एक साहब बता रहे थे आपको, हम लोग को उस लाइन में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन एक साहब बता रहे थे कि इंसान के जिस्म में इतनी नसें हैं कि अगर सारे नसों को जोड़ दिया जाए तो पूरी रूए जमीन में एक चक्कर लग जाए। एक चक्कर लगभग 7 लाख मील, 7 लाख मील हमारे जिस्म में नसें हैं। अल्लाह होगा, कितना बड़ा एहसान है उसका। लेकिन ये एहसानात अल्लाह के जो हैं वो सब पर है। लेकिन अल्लाह ने कभी भी कुरान में जिक्र नहीं फरमाया कि हमने तुम्हें औलाद दी, मेरा एहसान, हमने माँ बाप दिया, मेरा एहसान, हमने तुम्हें आंखें दी, मेरा एहसान, हमने तुम्हें हाथ दिया, मेरा एहसान, हमने तुम्हें दिल दिया, मेरा एहसान कहीं नहीं फरमाया। हमने तुम्हें जमीन दी, मेरा एहसान, आसमान दिया, मेरा एहसान, सूरज चांद सितारे दिए, मेरा नहीं फरमाया। बस फरमाया तो मोमिनो तुम सुनो, मोमिनो तुम सुनो, सिर्फ मोमिनों को मुखातब फरमाया, ए मोमिनो तुम सुनो, हाँ मौला का तुम पर मेरा एहसान है, हमने तुम पर एहसान किया है। मौला तूने तो सब पर एहसान किया। स्पेशल मोमिन रब का इरशाद होता है, इसलिए कि सब पर तो हमने इनाम किए हैं और तुमको अपना महबूब दिया है। तुमको अपना महबूब, बोलो, तुमको अपना महबूब दिया है। महबूब देने की चीज नहीं होती, महबूब देने की चीज नहीं होती। दुनिया में कोई आदमी किसी को अपना महबूब देता है? अरे हमारे महबूब की तरफ कोई नजर उठा के देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। बात समझ में आ रही है? कोई किसी को अपना महबूब देता नहीं बल्कि छुपाता है। यार देना तो दूर की बात है, दिखाता तक नहीं है। अपने महबूब, अपना महबूब छुपाया जाता है, दिखाया नहीं जाता। रब फरमाता है मोमिनो तुम पर जो एहसान है वो अलग, जनरली इंसान पर एहसान अलग, मोमिनो तुम पर भी जो एहसानात है वो अलग। अगर तुम अल्लाह के एहसानात को गिनना चाहो, नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह का एहसान बेशुमार। लेकिन एक एहसान हम जतलाते हैं, सुनो, हम जतलाते हैं, सुनो। अल्लाह फरमाता हम एहसान जतला रहे हैं, सुनो। हम मन्नान है, मन्नान, अल्लाह का एक नाम मन्नान। मन्नान का मतलब होता है एहसान जताना। इंसान को हक नहीं कि किसी पर एहसान जताए, इंसान को हक नहीं कि किसी पर एहसान जताए, लेकिन अल्लाह को हक है कि वो एहसान जताए। अल्लाह ने किसी पर एहसान जताया नहीं बल्कि मोमिनों पर एहसान जताया। ए मोमिनो सुनो, सुनो, ए मोमिनो सुनो, तुम पर मेरा एहसान है। मौला कैसे? कहा अपना महबूब तुम पर दिया, अपना महबूब, बोलिए अपना महबूब दिया है। मौला ये तेरा एहसान, अपना महबूब दे दिया। हाँ अपना महबूब दे दिया। रबीउल अव्वल की 12 तारीख सुबह सादिक का सुहाना वक्त, ऐसे माहौल में मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान आया, इस शान के साथ आया, इस अंदाज के साथ आया कि जिस अंदाज के साथ ना उससे पहले कोई आया ना उसके बाद कोई आएगा। इस तरीके से आया कि उस तरीके से ना उससे पहले कोई आया ना उसके बाद कोई आएगा। ऐसा अंदाज था, शायद कहता है बसत अंदाज से यकताई बहाया शाने से बाई, बसत अंदाज से यकताई बहाया शाने से बाई, अमीर बनकर अमानत आमना की गोद में आई, अमीर बनकर अमानत आमना की गोद में आई। ऐसे अंदाज में मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान आया कि जब जमीन पे पहुंचा है तो सबसे पहले उसने अपनी पेशानी जमीन पे रखी है, उसकी अपनी पेशानी उसने जमीन पे रखी है, सजदा किया है अपने रब को। और कैसा सजदा किया है? एक बच्चा जो पैदा होता है उसको सजदे का शऊर कहाँ होता है? उसको कहाँ पता है मेरा सर कहाँ है, मेरा पाँव कहाँ है? उसको कहाँ पता है मेरी खुराक कहाँ है? उसको कुछ पता नहीं होता। लेकिन वो ऐसा आने वाला है, इस शान से आने वाला है, इस अंदाज में आने वाला है कि वो आने में भी यकता है और बनाने वाला ऐसा बनाया है कि वो बनाने में भी यकता है। ना उसके बनाने की मिसाल है ना इसके बनने की मिसाल है, ना उसके बनाने। अजमल सुल्तानपुरी का एक शेर याद आया, खूबसूरत शेर है, मजेदार शेर है। अजमल सुल्तानपुरी ने बड़े पते की बात कही थी। उसने क्या कहा था? खुद बनाकर यदि कुदरत ने कहा वाह रे मैं, तवज्जो करें, उल्टी तो शायरों की जगह है, और करें। खुद बनाकर यदि कुदरत ने कहा वाह रे मैं,
اور تصویر یہ بول اٹھی کہ اللہ رے میں، اور تصویر یہ بول اٹھی کہ اللہ رے میں، یعنی خالق کہہ رہا ہے میں نے بے مثال بنایا، میں نے بے مثال بنایا، اور وہ مخلوق بول رہی ہے میں بے مثال بنی، نہ مجھ جیسا کوئی بننے والا ہے نہ مجھ جیسا کوئی بنانے والا ہے۔ تو بننے والا اگر بے مثال ہے تو آنے کا انداز بھی بے مثال ہے۔ جب زمین پہ تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی پیشانی زمین پہ رکھتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ پہ عرض گزار ہوتے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت مجھے نعمت دے، میری امت مجھے عطا کر دے، میری امت مجھے گفٹ کر دے، میری امت مجھے گفٹ کر بولیے نا بات دہرا رہے ہیں۔ میرے محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے رب میری امت مجھے گفٹ کر دے، تحفے میں دے دے، حبلی مجھے دے دے، عطا کر دے، امتی میری امت مجھے تحفے میں دے دے۔ خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، ہم اس کے بندے، اس نے ہم کو پیدا کیا، ہمارا پالنہار بھی وہی ہے، ہمارا پیدا کرنے والا وہی ہے، اور ہمارا مالک بھی وہی ہے۔ اور اسی سے اس کے محبوب نے کہا مولا یہ ہیں تو تیرے لیکن دے دے مجھے، سبحان اللہ، یہ ہیں تو تیرے لیکن دے دے مجھے۔ اب ایک نقطہ یہاں پہ یاد آ گیا، میلاد شریف سے ہٹ کے، بات تو میلاد کی چل رہی تھی لیکن میلاد سے ہٹ کے ایک نقطہ یاد آ گیا خوبصورت۔ محبوب نے مانگ لیا، محبوب نے مانگ لیا، رب نے دے دیا، رب نے دے دیا۔ محبوب تو نے زبان کھولی ہے، آتے کے ساتھ زبان کھولی، لے عطا فرما دیا امت۔ جب عطا فرما دیا پھر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا محبوب وہ جو آپ کی امت ہے نا، آپ کے غلام ہیں نا، آپ کے چاہنے والے ہیں نا، آپ کے ماننے والے ہیں نا، آپ پہ جان لٹانے والے نا، ہم ان کو خریدنا چاہتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کیا بولا؟ رب فرما رہا، رب فرما رہا، رب وہ رب ہو کے فرما رہا اپنے محبوب سے، محبوب وہ جو ہم نے آپ کو دیا نا تحفے میں، تحفے میں دیا نا، آپ نے مانگا نا تحفہ، ہم نے تحفہ دے دیا، ہم ان کو خریدنا چاہتے ہیں۔ محبوب نے کہا مولا چیز تو تیری تھی، مالک تو نے مجھے بنا دیا، اب تو مجھے سے خریدنا چاہتا ہے، قیمت کیا ملے گی؟ سبحان اللہ۔ بات سودے کی ہو رہی ہے، بات خریداری کی ہو رہی ہے۔ جہاں بھی خریداری کی بات آتی ہے وہاں چار چیزیں کمپلسری پائی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے بیچنے والا اور دوسرا خریدنے والا، دو تیسری چیز کس چیز کی خریداری ہو رہی ہے، اور چوتھی چیز اس کے بدلے خریداری ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ چار چیزیں۔ رب فرماتا محبوب ہم آپ کی امت کے وہ غلام، آپ کے لٹانے والے جان، آپ میں قربان ہونے والے لوگ جو ہے نا ان کو خریدنا چاہتے ہیں، بیچ دیجیے ہم سے۔ محبوب نے کہا مولا فرمایا سبحان اللہ، رب نے فرمایا جنت۔ مولا کیا چیز دے؟ کہا مومن میرے راستے میں اپنی جان دے، مومن میرے راستے میں اپنا مال دے، مومن اپنی جان دے، مومن اپنا مال دے، مولا بدلے میں بڑا جنت۔ قرآن شریف کی آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا، اللہ نے خرید لیا مومنوں کی جان مال کو جنت کے بدلے۔ سبحان اللہ۔ بات آگے نکلتی ہے